الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی میزبان نسرین اسلم رمضان ود المیزان پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ایک گیسٹ موجود ہوتی ہیں. آج بھی ہم آپ کے لیے ایک کی بجائے انشاءاللہ 2 گیسٹ سے بات کروائیں گے. ناظرین معذرت خواہ ہیں کہ پروگرام شروع کرنے میں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی انشاءاللہ، لیکن باقی پروگرام آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. اور آج ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن جو کہ المیزان سے ہیں اور وہ شامل ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے ہماری ایک ایسی ہستی جو بے انتہا مشہور، جن کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پر اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ شامل رہیں گی. اور آپ کے سوالات جو آپ روز ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم انڈائریکٹ ان سے پوچھ کے بتاتے ہیں، تو آج آپ لائیو میں ان سے وہ سوال پوچھ سکیں گے. آئیے ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے رمضان اور قرآن. تو دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن آج ہمیں اپنی معلومات سے کس طرح سے مستفید کرتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ فہمیدہ المیزان کے ساتھ کام کرتے ہوئے شاید میں ٹائم کو گن نہیں سکتی کہ بچے ان کے جب چھوٹے تھے، اب کچھ کی شادی ہو گئی، الحمدللہ لانگ ٹائم سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت ایکٹیو ممبر ہیں اور المیزان کی بیک بون میں سے ہیں، اور ایک بہت اچھی رائٹر بھی ہیں اور لکھتی بھی ہیں. تو آج ہم ان سے نظم بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور المیزان کے متعلق بات بھی کریں گے. جی فہمیدہ جی. سب سے پہلے تو میں ٹی وی رمضان کی مشکور ہوں کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم خیر کی بات کہیں اور سنیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہمیں پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. آمین. اور ہم سے ایسے عمل کروا لے جس سے اس کی رضا حاصل ہو جائے، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. آمین. تو فہمیدہ شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور قرآن. تو ناظرین ہم نے کل بھی بات کی تھی رمضان اور قرآن، لیکن کل ہم نے بات کی تھی کہ قرآن ہماری زندگی میں اور ہم قرآن اپنی فیملی کے ساتھ رمضان میں کس طرح سے اس پر عمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور اس کی اہمیت اور فضیلت. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے تو میں اپنی نظم رکھوں گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو جو قرآن سے متعلق ہے، میری نظم کا عنوان ہے نسخہ کیمیا. زندگی دل کی ہو یا امت کی، دونوں قرآن سے وابستہ ہیں. چاہیے گر ترقی دنیا کی، آخرت میں نجات کی جو سبیل. نور سیرت کا یا بصیرت کا، علم ہو دین کا یا دنیا کا. نسخہ کیمیا بلندی کا، گوہر تابدار حکمت کا. آؤ بتلاؤں میں یہ ہے قرآن، مالک 2 جہاں کے ہیں فرمان. فرق کرتا ہے حق و باطل میں، قدم ثابت رکھے صداقت میں. نور سینوں میں بخش دیتا ہے، شفا امراض دل کو دیتا ہے. آؤ اس کے لیے جہاد کریں، علم اس کا جہاں میں عام کریں. زندگی اس سے آب و تاب کریں، سخت دل اس سے نرم و گداز کریں. خود عمل پیرا اس پہ ہو جائیں، دوسروں کو عمل پہ اکسائیں. اپنا حق مانگتا ہے قرآن حکیم، حق ادا کر دے جو وہی ہے عظیم. عنصر عمل پیرا جو اس پہ ہو جائیں، دونوں عالم میں پار ہو جائیں. ماشاءاللہ کیا خوب ہے، کیا خوب نظم ہے. اچھا، نظم کا پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ہر ایک انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن لکھنا اور پھر اس کے جملوں کا وزن برابر رکھنا
माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। और इतनी खूबसूरत आपने सूरत में हमारे सामने कुरान पाक की तारीफ भी रखी और ज़िंदगी का मकसद भी रखा कि खुद पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। कुरान की अहमियत, अदब और उसकी अज़मत की बात हो तो सबसे पहली बात ये कि साहिबे कुरान का पता होना चाहिए। साहिबे कुरान को जाने कि वो कैसी हस्ती है कि जिसने ये कुरान नाजिल किया। जब हम कोई किताब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुसन्निफ का नाम देखते हैं कि कुरान बहुत अजीम किताब, तो उसके साहिब किताब का पता होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का तारुफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात का तारुफ कुरान में खुद करवाते हुए कहते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी ने पूरी कायनात को घेरा हुआ है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अहाता बसरुहु बिजमीइल मरइआत, और उसकी बसीरत ने पूरी कायनात को घेरा हुआ है। वसिया समअहुल अस्वात, उसके समी होने ने पूरी कायनात के जर्रे जर्रे की आहट को घेरा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं ला तहज़ुहु सिना, उसे ऊँघ नहीं आती, बेशक, वला नौम, उसे नींद भी नहीं आती, बेशक। तो ये हमारा रब है। जैसे जैसे कुरान को पढ़ते जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात और अज़मत, बड़ाई सब सामने आती चली जाती है। अल्लाह ताला वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कायनात जो उसने बनाई उसकी हिफाजत उसे जरा भर नहीं थकाती, और हर चीज पे उसकी कुदरत, जर्रा जर्रा उससे जो है पोशीदा नहीं। और अल्लाह ताला जो करना चाहे तो कोई अल्लाह ताला को हटा नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, कोई चीज उसे आजिज नहीं कर सकती, कोई चीज उसके फैसलों को रोक नहीं सकती, उसके फैसले सच्चे हैं। तो अल्लाह जिसने इस किताब को उतारा उसकी अजमत को का दिल में होना किताब के फहम को पैदा करता है। और दूसरी चीज ये कि बहुत जरूरी चीज कि किताब को जहां उतारा गया वहीं पे हम इसे उतारें। बेशक, आपने अभी बात की कि किताब को जहां पर उतारा गया, तो इससे आपकी क्या मुराद है? किताब को जहां उतारा गया वहीं उतरे तो उसका फायदा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूहुल अमीन इस किताब को लेकर उतरे अला क़ल्बिका, आपके दिल के ऊपर। हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान उतरा, तो हम इस कुरान को अपने दिल पे लेंगे तो इसका असर जो है, इसकी जो रोशनी है वो हमारे वजूद में उठेगी और इसकी किरणें फैलेंगी। जैसा एक दरख्त जो उसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में जितनी मजबूत होती हैं तो उतना हरा भरा वो हमें जमीन के ऊपर नजर आता है, तो इसी तरह कुरान हमारे दिल में उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, उसके हकाइक, तो उसका नूर उतना ही हमारे वजूद से जाहिर होगा। तो कुरान उतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि लोगों को खबरदार किया जाए, लोगों को बताया जाए उनके अंजाम से और उनको दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना है। तो ये कलाम ये कलाम जो है ये हमारे जबान पे या आंखों पे दिमाग में या नहीं उतरा, ये अल्लाह ताला ने दिल पे उतारा है, तो इसको दिल पे ही लेना होगा। तो ये इल्म का मुकाम जो है ये किताब या उसके औराक नहीं है, इल्म का मुकाम दिल है। और असहाबा कराम जो थे उनके जमाने में किताबत नहीं थी, वो इस कुरान को दिल पे ही लिखते थे, तो इसका नूर हमें दिल में उतारेंगे तो वो जाहिर होगा। अच्छा, अभी आप नूर की बात कर रहे हैं ना कि कुरान का नूर कैसे इंसान को हासिल हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में कुरान का नूर है, या फिर
یہ کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ نور جو ہے محسوس ہو. ظاہر ہے نور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہم کر سکتے ہیں. یعنی دل مطمئن ہے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں. دل خوش ہے تو میں آپ کو اپنی خوشی, آپ کہیں کہ مجھے اپنی خوشی دکھائیں تو میں دکھا نہیں سکتی, لیکن آپ میرے احساسات سے, امپریشن سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم نور کو کس طرح سے دل پہ محسوس کر سکتے ہیں؟ نور دل میں آ رہا ہے تو اس کو لانے کے لیے پہلے ہمیں دل کی صفائی کرنی پڑے گی. دل کو تمام علائشوں سے جو ہے خالی کرنا پڑے گا, تو پھر اس کا نور جو ہے وہ دل میں اترے گا. نور کو کیسے پتا چلے کہ نور دل میں آیا نہیں, یہ آپ کا سوال ہے. تو اس میں یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں پہ دل کو تلاش کرو, یا پھر یہ کہہ لیں کہ 3 جگہوں پہ دل کا جائزہ لے لیجیے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن کو سنتے ہوئے تلاش کرو کہ دل وہاں ہے یا کہیں اور گھوم رہا ہے. اور پھر دوسری چیز ذکر کی مجلسوں میں, جب آپ کسی ذکر کی مجلس میں شامل ہوتے ہو تو تلاش کرو کہ دل وہاں ہے یا کہیں سیر کرتا پھر رہا ہے, اکتا رہا ہے, اکتاہٹ ہو رہی ہے کہ کب ختم ہو اور پھر میں دنیا داری میں جا گھسوں. تو ذکر کی محفل میں آپ کا دل لگ رہا ہے یا نہیں, وہاں تلاش کیجئے. اور تیسرا خلوت میں, تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیے کہ دل اللہ کی یاد کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کے لیے اس کی یاد میں تڑپتا ہے, اس کی یاد میں روتا ہے, یا پھر وہی دنیا کے کام اور دنیا کے کمائی اور سب وہ جو دنیا کے کام ہے, جیسے ہم اپنی عورتوں میں لیں تو وہی زیور, کپڑا, کھانا پکانا, اسی میں ہی سب الجھا ہوا ہے, یا ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. تو یہ 3 نشانیاں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ان تینوں جگہ پہ دل نہ لگے تو پھر دعا کر اللہ سے کہ تجھے دل دے کے تیرا دل گم ہو گیا. تو جس طرح یہ کہ یہ 3 نشانیاں ہیں کہ جو نور ہمارے دل میں نہیں آیا اسے محسوس کریں یا آیا ہے. تو اگر نور دل میں آ گیا تو اس کی بھی 3 نشانیاں بتائیں. ٹھیک. کہا جاتا ہے کہ جب نور دل میں آتا ہے یا قرآن دل میں آتا ہے, اس سے محبت اور رغبت ہوتی ہے تو دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے. دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اس کی جگہ جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. موت جو ہے اس کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اس سے پہلے یہ کر لیا جائے اور وہ کر لیا جائے. اور تیسری چیز یہ کہ دل اللہ کی یاد میں اس کی رضا کے لیے روتا ہے, تڑپتا ہے. تو یہ کہ تنہائی میں آنسو بہاتا ہے. اگر یہ کیفیت آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ دل میں قرآن اور اللہ کا نور جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ جو قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. بے شک, کوئی شک نہیں, بہت بڑی نعمت ہے. تو قرآن کی سمجھ اور فہم یہ کیفیت پیدا کرتی ہے. بے شک. تو اب یہ کہ یہ کیفیت آتی کیسے ہے؟ طلب اور تقوی سے. بے شک. تو آپ نے بہت ہی اچھی اور مفید باتیں کہیں, اور یہ خاص طور پر ناظرین ابھی جو ہم حدیث سن رہے تھے فہمیدہ بہن سے کہ جب قرآن کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن سن رہے ہیں, خاص طور پر آج کل جیسے دورہ قرآن بھی ہو رہا ہے, تو اگر ہمیں اپنے گھر کے کام یاد آ رہے ہیں یا دل وہاں نہیں لگ رہا تو دیکھیں کہ واقعی ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اچھا, اصل بات ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ صرف سنتے ہیں, ہم باتوں کو صرف سنتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے حدیث پڑھی, اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ قرآن نور ہے اور دل میں داخل ہوتا ہے, تو صحابہ فوراً فکر مند ہو جاتے کہ کیا ہمارے دل میں داخل ہوا؟ بے شک. تو پھر اس کی نشانیاں بالکل وہی جو آپ نے بتائیں کہ یعنی ان کو فکر ہوتا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں اور ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. بالکل. کہ کیا ہمارا دل قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے یا دنیا کو یاد کر رہا ہے, یا محفل میں اور زیادہ بیٹھنے کا دل ہے یا محفل کے ختم ہونے کی فکر ہے. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں, اور ہم میں
آج کے مسلمان میں اور وہ صحابہ میں صرف یہی فرق تھا، کیونکہ وہ سنتے تھے اور فوراً اپنے دل پر اپنے لیے اس کو ڈھونڈتے تھے کہ کیا میرے اندر یہ ہے. بالکل. تو الحمدللہ ابھی آپ نے بات کی تقویٰ کی، تو تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے کہ ہم کیسے تقویٰ کو اپنے اندر لائیں. طلب اور تقویٰ. طلب ہوگی، کسی چیز کی بھی طلب ہوتی ہے تو ہم اس کی تلاش کرتے ہیں. تو طلب اور تقویٰ آئے گا ہمارے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کی عظمت کے لیے صاحب قرآن کو جاننا. بے شک. اور قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی عظمت، بڑائی، احترام یہ بھی دل میں راسخ ہونی چاہیے، کیونکہ دینے والے کی جو عظمت اور بڑائی اور احسان ہوگا تو ہمیں اس کی طلب ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اللہ رب العزت نے خود بہت عظیم رکھا، اور آپ کی تعظیم ہم پر لازمی کر دی. لازم کر دی کہ ہم آپ کی تعظیم کریں. آپ نے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ آپ اپنی آوازوں کو پست رکھو رسول اللہ کے سامنے. تو ہمیں آواز بلند کرنے کا بھی حکم نہیں اللہ کے رسول کے سامنے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے آپ کے رتبے کی اور آپ کی تعظیم کی، کہ جہاں ایمان کی بات ہوئی تو محمد رسول اللہ. تؤمنون باللہ ورسولہ، یؤمنون باللہ ورسولہ. اور اسی طرح پھر اطاعت کی بات ہوئی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اعلان جنگ کیا تو فاحزنوا بحرب من اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ. تو یہ کہ مختصراً ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی، تو ہم کالر کو لے لیتے ہیں. ٹھیک. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اوور پروگرام. آپ اپنا نام بتائیے. ہاں جی، میں باجی سلمت بول رہی ہوں. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. ہاں جی، تو میرا ایک سوال تھا. جی ضرور. کہ عشاء کی نماز کے بارے میں، کہ اگر کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی، جلدی سو گئی اور جب اٹھے تو لیٹ ہو گئی، جیسے فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، تو فجر سے پہلے تو کیا وہ نماز ہم قضا پڑھیں گے یا فجر سے پہلے پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کا سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں استاذہ عفت مقبول صاحبہ ہوں گی. عفت مقبول صاحبہ ہوں گی، تو ہم اس سوال کو ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ اس سوال کا بہترین طریقے سے جواب دے سکیں گے. تو آپ ضرور دوبارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمت بہن. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی ہم جاری رکھتے ہیں بات کو. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، عزت، رتبہ، مقام ہمارے دلوں میں ہوگا تو پھر ہم آپ سے تعلق بڑھائیں گے، اللہ رب العزت سے تعلق بڑھے گا، آپ کا قرب ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا. تو ہمارے اندر عاجزی آئے گی، تقویٰ آئے گا اور تواضع آئے گی، تو ہم قرآن کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں گے. اچھا، ایک لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نا، جیسے آپ نے آیت الکرسی، اللہ کی عظمت. جی، جو ہی ہم یہ لفظ سنیں تو ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی بات ہے، اللہ کی بڑھائی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. بالکل. اور پھر انسان کے دل میں تب محبت آتی ہے. بالکل. تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے. بے شک. اور اللہ کی بات کو سننے کے لیے اب جب ہم غور کرتے ہیں نا اس بات پہ، ہم تقویٰ کی بات کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ یعنی کہ آپ پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا. بالکل بالکل. یعنی اس قدر. اور ہم دیکھیں قرآن پاک کو اتنا لائٹلی ہم لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن ہے،
اچھا چلیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں ادھر 2 منٹ بات کر لوں، یعنی قرآن کا مقابلہ ہم اپنی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو نہ جان سکے، اللہ کون سی ہستی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مقام ہے. بالکل. اور ان کے رسول کا. یعنی ہم چاہتے تو ہیں کہ جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، بالکل جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ میری زندگی میں میرے رب کا کیا مقام ہے. بے شک بے شک. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں تمہارا کیا مقام ہے، تو پہلے جانو کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا کیا مقام ہے. بے کہ شک. کیا ہر مقام پر زندگی کے عمل کرتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ میرا رب اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. بالکل. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرے رب کی پسندیدہ بات ہے یا ناپسندیدہ بات ہے. بے شک. تو اگر ہم اپنے رب کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کریں تو انشاءاللہ تب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت آ سکے گی. بے شک بے شک. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگی میں ہمارے دوستوں کا کیا مقام ہے، ہماری فرینڈز کا کیا مقام ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں، کوئی خوشی ہے ہم شیئر کرتے ہیں، بے شک کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے کچھ مشورہ کرنا ہے ہم ان سے کرتے ہیں. بے شک. لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی مشورہ نہیں کرتے. اور ہمیں ہر بات میں یہ سوچنا چاہیے، یقین مانے انسان اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے جب کوئی بھی بات ہوتی ہے، چاہے وہ زندگی کے خوشی معاملے کی ہو یا کہ زندگی کے ایسا معاملے کی ہو جو آپ کو بودر کر رہا ہے. تو آپ کہیں میں تو بالکل جواب نہیں دینے والی، بس اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے علم کا. بے شک. تو اس سے انسان اپنے اندر یعنی اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شامل کرے. بالکل. اور قرآن اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ ہمیں بتا دیا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے، اور پھر طریقہ کیا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اختیار. یعنی اپنی زندگی میں پورے دن میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اللہ کا حکم اور کیا سنت کے مطابق ہے. یعنی بعض اوقات دیکھیں پانی انسان پی رہا ہوتا ہے نا، وہ پینا ہی ہوتا ہے. بالکل. اور کچھ سچویشنز ایسی ہیں زندگی کی، خاص تو اب تو ہر جگہ ہی، ہم پہلے تو پاکستان کی مثال لیتے تھے، اب تو وہاں بھی لوگوں کے کچن اسی طرح مطلب کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں کہ کھڑے ہو کے سارا کام. بالکل. ایک وقت تھا نا جب بیٹھ کے کھانڈی وغیرہ سارا کھانا بیٹھ کے ہی کھانا پینا کھاتے تھے. تو اب ٹیبلز کے پاس کھڑے ہو کے، تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم سوچیں کھانا تو ہے پینا تو ہے، لیکن اگر سنت ہو اور پھر اس طریقے سے ہو تو یہ ہے کہ زندگی میں، میری زندگی میں اللہ کے نبی کی کتنی اہمیت ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور اگر نہ کر سکے تو پھر کیا کرے، اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی تو خواہش مند ہوں، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ تعالی، لیکن کیا دنیا میں میں اتنی اہمیت دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ میرے لیے شفاعت کریں؟ یعنی پھر اپنے آپ پہ افسوس ہونے لگتا ہے نا. بالکل. تو اللہ کی عظمت کو پہچانے، جب قرآن سنیں، واقعی آج کل ہم قرآن الحمدللہ صبح میں بھی ہے شام میں بھی ہے، تھوڑا بہت پڑھنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے، تو اس کو ہم دیکھیں کہ کتنی دفعہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. قرآن اللہ کی یاد ہے، تو ہم تو شاید ایک دفعہ صبح کو، آج کل صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری عبادت کیا ہے، رمضان ہے تو تب رمضان میں ہم نے 2 قرآن پاک مکمل کرنے، 3 کرنے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اگر کہیں کہ ایک سورت سمجھنی ہے تو شاید ہم کہیں گے نہیں ایک سورت سمجھتے ہوئے تو میں تو پورا ایک جز پڑھ لوں گی، یعنی ایک پارہ پڑھ لوں گی. تو کوانٹٹی پہ نہیں بلکہ ہم کوالٹی پہ جائیں. بالکل. سمجھ آ جائے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو تب ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کہ اللہ رب العالمین کا کیا مقام ہے، کیا دنیا کا مقام ہے. اور پتہ انجانے طور پر فہمیدہ بہن،
ہم وہ لفظ کہہ دیتے ہیں جن کو اگر ہم جب غور کریں تو ہم کہتے ہیں ہم کتنے بیوقوف ہیں، کتنے جاہل ہیں. جاہل ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، جاہل ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی بات سننے کے بعد اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں اب دیکھیں نا، اب جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی تو کرنا ہے، حالات اور معاشرہ اور سب کچھ کے جی بالکل. اور وہی کام کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے قرآن پاک، ہم اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کو بلا شبہ قرآن پاک برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے، لیکن ہم نے ان تینوں کو ہی پکڑ لیا. بالکل کہ برکت کے لیے قرآن پڑھ لو، گھر خریدا قرآن پڑھوا لو، اور شادی ہونی شروع ہوئی قرآن پڑھوا لو. برکت کے لیے، شفا کے لیے کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہدی للناس کہ یہ دنیا کی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. بالکل فہمیدہ بہن، آپ اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں کہ بالکل نہیں دل چاہ رہا کہ میں آپ کو یہاں سٹاپ کروں، لیکن وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے ہماری ایک بریک کا. تو ناظرین ہم اب بریک پر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ نہ صرف سنیں گے اور بہت ہی دلچسپی باتیں ہوں گی آپ کی معلومات کے لیے. اب چلتے ہیں بریک کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ہماری وہ بہن، ہماری استاذہ جو ہمارے لیے ایک مینٹر ہیں، جو ہمیں دین کی طرف لانے میں ہماری مددگار ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ ان سے لائیو میں بات بھی کر سکیں گے، اپنے سوال ان کے سامنے رکھ سکیں گے. آئیے ہم جانتے ہیں استاذہ عفت مقبول کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جزاکم اللہ خیرن کثیرا، آپ نے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہو سکوں. آج ہم نے دعوت دی ہے استاذہ عفت مقبول کو، وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت مشہور ہے ماشاءاللہ، اور دین کی خدمت کا کام پچھلے تقریباً 25 سال سے کر رہے ہیں. الحمدللہ. انہوں نے تعلیم جو ہے وہ پاکستان سے پہلے حاصل کی، اس کے بعد مصر سے حاصل کی اور امریکہ سے بھی حاصل کی ماشاءاللہ. پھر وہاں پہ انہوں نے پہلا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ امریکہ میں کھولا گیا تھا، اٹلانٹا میں، وہاں سے کام پھیلا الحمدللہ. پھر ناروے میں اسکول کھولا گیا، اور اس کے بعد لندن میں اسکول کھولا گیا، اس کے بعد پیرس فرانس میں اسکول کھولا گیا نور القرآن کے انڈر، اور پھر جوہر آباد میں بہت بڑا انسٹیٹیوٹ پاکستان میں کھولا گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور بہت سے دوسرے، فیصل آباد اور بھی کئی جگہ کلاسز ہوتی ہیں. لاہور میں 2 جگہ ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ آج کل دورہ قرآن ہو رہا ہے صبح کے وقت، اس میں استاذہ ایک پارہ کرواتی ہیں دورہ قرآن میں، اور وہ زیادہ تفصیل وہ خود بتائیں گی. اور آفٹرنون میں ایک چھوٹا سیٹ چل رہا ہے جس کا نام ہے پیغام قرآن، اور اس میں بھی قرآن پاک کے ایک پارے کو دیکھا جاتا ہے لیکن مختصر طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی تفصیل ان کی ویب سائٹ ہے nurulquran.com، اس پہ دیکھی جا سکتی ہے، اور یوٹیوب پہ نور القرآن ٹی وی ہے، اس سے ان کے لیکچرز سنے اور دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مکسلر اور دوسرے میڈیمز، زوم پر بھی کلاسز ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور ناروے میں میں ان سے ملاقات کی، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عورتوں میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اب ہم دعوت دیتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے کہ ان کو اپنے پروگرام میں لے لیں کیونکہ ناظرین بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ بغیر کسی ڈیلے کے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں کیونکہ ناظرین بڑی بے تابی سے آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ شروع کیجئے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. آپ کی یہ آواز مجھے بند کرنی پڑے گی، تو ابھی آپ دیکھیے آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
जी बिल्कुल ठीक, और पीछे से सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपका ये फोन अगर ऑन करूंगी ना तो मुझे आपकी आवाजें आएंगी, तो जब आपने बात करनी होगी तो यानी मैं फिर उस वक्त इसको ऑन कर दूंगी, ठीक है जी? आपकी आवाज हमें बिल्कुल अच्छी आ रही है। चलिए ठीक है, मैं भी शुरू करती हूँ। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वअज़िम बिल खैर। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, महीना रमज़ान का वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और कुरान क्या है? हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है। कौन सी? व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, जिसके अंदर हिदायत भी है और फुरक़ान भी है। अब करना क्या है? फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, तुम में से जो भी मौजूद हो वो इस महीने में रोजे रखे। वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और तुम में से जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करे। और ये रुख्सत क्यों है दूसरे दिनों में गिनती पूरी करने की? इसकी वजह युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वली तुकमिलुल इद्दता, और इसलिए भी है कि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। इसीलिए फरमाया वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाहु, और तुम इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान कर सको कि उसने तुम्हें हिदायत से सरफराज किया। और एक और वजह वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185। हर साल रमजान से पहले और रमजान के दरमियान हम बहुत दफा सुनते और सुनाते हैं। हकीकत यह है कि रमजान क्यों आता है और उससे क्या लेना है और उसकी हिकमतें क्या हैं, उसको ये एक आयत बहुत खूबसूरत तरीके से पूरा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से आंख खोलने से लेकर आज तक हम सब ने जो रमजान देखे और सुने, इस साल का रमजान उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम सब ने बचपन से मस्जिदों को भरा हुआ देखा तो रमजान में देखा, कुरान पूरे होते देखे तो रमजान में देखे। तुमने कितने पढ़े, मैंने इतने पढ़े, ये दौड़ भाग थी नेकियों की तो रमजान में थी। कई लोग जुमे को तस्बीह नमाज पढ़ते देखे गए तो रमजान में देखे गए। और इसी तरह से रोजा तो इसकी एक इबादत है ही कि जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए इस तरह के जैसे पहलों पे किए गए। मकसद क्या था? कि तुम तकवा इख्तियार करो। तो बात यह है कि चंद सवालों का एक अमूमी सा जवाब देकर आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाहूंगी वो है लॉकडाउन रमजान में। मैंने आज के इस लेक्चर का टॉपिक रखा रमजान 2020। जहां भी ये टॉपिक जाएगा लोग समझ जाएंगे कि ये मुख्तलिफ रमजान है। और आज खास तौर पे ये बात करूंगी कि जब हम लॉकडाउन के नाम पे घरों में लॉक कर दिए गए तो फिर घर में साथ रहने वाले मसलन शौहर और बीवी, फिर इसी तरह बच्चे और माँ, और इसी तरह से फिर घर के कोई बुजुर्ग है या दूसरे जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस तरह से घर का माहौल अच्छा रखें और कैसे इस वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर इसको एक प्रोडक्टिव रमजान बनाएं। तो बात ये है, सबसे पहली बात कि रमजान अल्लाह का इनाम है, लेकिन ये रमजान तो कुछ बहुत ही बड़ा इनाम लग रहा है। दूसरी बात है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान आसान तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बहुत खैर हो। इस आयत के मुताबिक इस रमजान और खास तौर पर मौजूदा लॉकडाउन जो कोरोना वायरस के सिलसिले का एक नाम था जो हम सब ने शायद कभी सुना भी नहीं था, ये सारी चीजें इस वक्त जो हैं इसने इस साल के रमजान को खास रमजान बना दिया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनवरी शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग 2020 के फिगर पे बड़े खुश थे
اور خوشی خوشی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ 2020 کس طریقے سے انسانیت کی زندگی میں آئے گا کہ جس کے بعد واقعی حقیقت میں لوگ مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کس طرح ایک نہ نظر آنے والی مخلوق کہ جس کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ مچھر کی مثال بھی ہلکی ہے، ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ تو ایک مکھی اور مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، تم کیوں اللہ کی مخلوق کے بارے میں کہتے ہو؟ تو مکھی سے بھی چھوٹا مچھر اور مچھر سے بھی چھوٹا کرونا وائرس۔ بڑی بڑی لیبارٹریز میں جا کر ہی شاید کسی کو دکھا ہوگا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اس وجود کا احساس نہیں کہ سارے اس کے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں؟ اور کیا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا راز ہے؟ کیسے تیز چلتی گاڑی کو روک دیا جائے اور ایک چرچراہٹ پیدا ہو، اسی طرح آج پوری انسانیت ایسے لگتا ہے کہ تھم گئی۔ وہ سکون اور وہ خوشی اور وہ خاموشی جو کبھی آپ کو جنگل میں جا کر نصیب ہوتی تھی یا کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کے قریب پہنچ کر محسوس ہوتی تھی، آج آپ کو اپنی گلی کوچوں میں دکھتی ہے۔ اور گلوب کی وہ تصویر جو آپ نے کبھی اپنے کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ پہ سیو کی ہوگی، کہ جس میں گلوب تو ہے، سبزہ بھی دکھتا ہے، پہاڑیاں بھی ہیں، پانی بھی دکھتا ہے، لیکن انسان نہیں دکھتا، کہ کچھ ایسے بھی دن مختلف جگہوں پہ گزرے کہ انسان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ کتنا بڑا سبق تھا ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو، اور جو سورۃ الرحمن نے کہا کہ اگر تم اس زمین کے کناروں سے اور آسمان کے کناروں سے باہر جانا چاہو تو جا کے دکھاؤ، تم نہیں جا سکو گے الا بسلطان۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاس دیا، ٹیک اے بریک، ذرا سا سنبھلو۔ بہت جذباتی ہو رہے تھے، بہت ایکسائٹمنٹ تھا، بہت مال کمانا چاہتے تھے، بہت ترقی کے عروج پہ پہنچنا چاہتے تھے، ذرا سا ایک دم لو، تھنک، ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ اب وہ لوگ جو کبھی گھر میں نظر نہیں آتے تھے، کبھی جابس کے نام پہ، میٹنگز کے نام پہ، پارٹیز کے نام پہ، دوسرے شہروں کے ٹرپس کے نام پہ، آج وہ گھروں میں ہیں اور اس قیدی کی طرح منتظر ہے کہ جس کو بس اب حکم ملنے ہی والا ہے کہ جاؤ تمہاری قید ختم ہو گئی۔ اور حقیقت ہے کہ گھر میں رہنا مرد کے لیے قیدی، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کے رول میں، اس کے کریکٹر میں، اس کی جگہ جو اللہ نے رکھی ہے وہ گھر سے باہر کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اور عورتیں جو باہر کھلی پھرتی تھی ان کو کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ نہیں دل لگتا تھا، بہت سارے کام تھے، تمہیں بہت ساری ذمہ داریاں دے دی گئیں، تمہیں بار بار اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلنا پڑتا تھا، اپنی ضروریات کے لیے اور تبرج کے لیے نکلنا پڑتا تھا، ذرا سا صبر تو کرو۔ اور وہ معصوم بچے جو روز روز اسکولوں میں بھیجے جاتے تھے، ان کے لیے تو یہ سب سے خوبصورت دن ہے۔ اسکول ہی نہیں، دیر از نو اسکول، نہ صبح اٹھنے کی گھبراہٹ اور نہ ناشتے کرنے، اور روز اسکول میں جا کر کتنے گھنٹے بیٹھ کر ہوم ورک کے بوجھ میں لدے ہوئے آنا۔ بچوں کے لیے تو یہ موت ہے، ان کی تو عید ہے۔ کیا کبھی نانی کے گھر جاتے ہوں گے تو وہاں سے جو خوشیاں لے کر آتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کہاں بیٹھتے تھے بچے اتنے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آج گھر گھر میں ہوگا۔ اب آپ کی میری مرضی ہے کہ اس کو قید سمجھ لیں، پریزن بنا لیں گھروں کو، یا پھر اس کو رحمت بنا لیں، سیکیورٹی سمجھ لیجئے۔ دو ہی فرق ہوتے ہیں۔ کسی کو گھر میں رک جاؤ تو اگر وہ کرمنل ہوگا نا تو سوچے گا یہ گھر میرے لیے پریزن ہے، اور اگر وہ ہوم لیس لوگوں کو دیکھ چکا ہوگا جن کا گھر ہی نہیں تو وہ کہے گا الحمدللہ یہ پریزن نہیں، یہ پروٹیکشن ہے۔ تو آپ کو مجھے ان سارے حالات میں پازیٹیو رہنا ہے۔ رمضان کی بہاریں لوٹنے کا موقع ہے، خیر کو لینے کا موقع ہے۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ لاک ڈاؤن ہمیشہ ہی رہے، تو ایک نسخہ بھی آج آپ کو دے کے جاؤں گی، اور وہ کیا ہے کہ لا الہ الا انت
सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली में बंद कर दिए गए वो हमारे घरों से तो बहुत छोटी थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घाटी में 3 साल के लिए बंद कर दिए गए अपने साथ तकरीबन 300 लोगों के साथ, शाब अबी तालिब कह लीजिए कि एक बड़ा सा कला नुमा कोई जगह थी, वो तो इससे कैसी थी, बहुत छोटी थी। और असहाबे कहफ जो अपने अकीदे और ईमान को बचाते बचाते गार में बना लेते हैं, वो गार कितना को बड़ा होगा, और वो आग कितनी होगी गर्म या ठंडी जिसमें अल्लाह का नाम लेने पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। तो हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो हैं ना कि वो हम सब घर वालों को सहार सके। मछली के पेट में जब कलमा जुबान पे आता है ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद मगर तू ही, सुब्हानक तू पाक है, यानी ग्लोरी टू बी यू, तू सब चीजों से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जालिम तो मैं ही हूँ, मेरा ही कोई गुनाह है जो मेरे आगे आ गया और मैं इस जगह फंस गया। और कलमा भी खूबसूरत और जुबान उस अल्लाह के नबी की कि जिसने खुशी के दिनों में भी रब को पुकारा था, तो अल्लाह ने आसमान पे सुनी, फस्तजबना लहू, अल्लाह ने फौरन ही उसकी दुआ सुन ली। अल्लाह ताला सुनता है, और खास तौर पे जो खुशी के दिनों में पुकारे अल्लाह ताला उसकी बात तो कभी रद्द नहीं करता। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया और साथ ही कह दिया वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम इसी तरह निजात देंगे मोमिनों को। तो आजकल इस लॉकडाउन में अगर वाकई माली परेशानियां हैं, कुछ और मजबूरियां हैं, तो फिर ये कलमा पढ़िए, पर पढ़िए कैसे? दिल के खुशू के साथ, रजा और रग़बत के साथ, और ऐसे पढ़िए जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। मिलकर तो बैठने का आजकल मौका ही नहीं मिलेगा आपको ना, आप इसको फोन पे बांट दीजिए कि 100 दफा आप पढ़िए, 100 दफा मैं, और इसको पूरा करते हैं। गिनती क्यों गिने, गुनाह तो बगैर गिने करें, तो अल्लाह का नाम गिन गिन के लिए बेहिसाब पढ़िए। और एक ही दफा अगर रो के पढ़ लेंगे ना कि अल्लाह जी मेरा कौन सा जुर्म है, ये मेरा कौन सा गुनाह है जो तूने मुझे और मेरे साथ मेरे घर वालों और उनके साथ पूरी दुनिया वालों को डाल दिया, हम जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। क्यों दूसरों को कहते हैं ये कोरोना किसने दिया, कोई एक हुकूमत से परेशान हुआ तो दूसरी का नाम लिया और पूरे ग्लोब पे फिर रहा है कि इसको शुरू किसने किया। आप कहिए ये मैंने शुरू किया, क्योंकि कुरान पाक कहता है वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों का किया धरा। हम पे तो मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं या आजमाइश होती हैं, फितना होती है। दो चीजें सामने आ जाएं तो पता चल जाता है कि यह आजमाइश है कि फितना। हम किसी के हालात को नहीं जानते और अपने हालात हमें पूरे पता है, क्योंकि सूरत क़यामा में अल्लाह ताला फरमाते हैं बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा माज़ीरा, बल्कि इंसान अपने हाल को खूब जानता है, चाहे दूसरों के सामने कितने उज़र क्यों ना पेश करे, कितनी माज़रतें, कितने पर्दे तान ले, लोग तो उसको पता नहीं क्या कहें, लेकिन अपनी असल उसको पता होती है। तो हमें तो अपने मामले पता है, उसको सामने रखिए। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अप टू मी, इट्स अपॉन मी, यस आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोरोना, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ लॉकडाउन। फिर देखिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपके दिल के अंदर की तहों से निकलेगा। अब ये छोड़ दीजिए, ये आदत अच्छी नहीं रही कि दूसरों पे इल्जाम रखते रहे। एक हुकूमत आए तो पिछली हुकूमत को कोसती रहे, और इसी तरह से एक दीनदार दूसरे दीनदार की बात को खींचने लगे। इस वक्त जरूरत है क्लोज सर्किट अल्लाह के इस कलाम को सुनने और समझने का, जिसकी दावत मैं आपको देती हूँ। कोरोना के नतीजे में बीमारियां हुई, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ और क्या हो रहा है, और अगलों के लिए दुआ कर देते हैं कि अल्लाह ताला कोई एक इंसान भी कोरोना से भी ना मरे,
اور کسی اور ایسی بیماری سے نہ مرے کہ جو دوسروں کے لیے سوال بن جائے. لیکن میرا ایک سوال لکھیے گا، کرونا وائرس کتنا کو خطرناک ہے؟ زیادہ سے زیادہ لبے گور پہنچا دے گا، قبر تک پہنچا دے گا. حتی زرتم المقابر کی آیت اس پہ لگے گی. لیکن کبھی آپ نے سوچا، مجموعی طور پہ دیکھیے تو انسانیت کو کتنے وائرس چپکے ہوئے ہیں، اور عمومی طور پہ لے آئیے اور خاص کر دیجیے امت وسط جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے سمیٹ کر گئے تھے. آج اس کو کتنے وائرس اور کتنے بیکٹیریا لگے ہوئے ہیں کہ جو کرونا سے بہت زیادہ وائٹل ہیں، اور انسان اس کے اندر کود کے دنیا سے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں پتا کل کیا ہوگا. تو جملہ ہے کہ وائرس بیماری کی وجہ بنے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو لبے گور تک پہنچاتا ہے. لیکن اس سے بھی خطرناک وائرس ہے، مثلا شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ آسمان سے یہ ایک دفعہ نہیں کئی بار فیصلہ سناتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس کا جو چاہے معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے. تو کتنی انسانیت آج شرک میں مبتلا، جو کہ اس وائرس سے بھی برا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے دلیل دیجئے. دیکھیے یہاں یہ بیماری تو لے گئی قبر تک، شرک لے جائے گا جہنم تک. کیا ہم اس کو وائرس سمجھتے ہیں؟ اور آج ہم نے اللہ کے نبی کی امت ہونے کا اگر حق ادا نہ کیا اور لوگوں کو ان کے رب سے نہ جوڑا اور ان کو الحمدللہ رب العالمین کا درس نہ دیا اور الرحمن الرحیم کے رحم سے روشناس نہ کرایا اور مالک یوم الدین ہونے کی صفت اس کی لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کی، تو لوگ اس شرک میں مبتلا ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں رب کون ہے. آج تو ایتھیزم ہو گیا، شرک بھی نیچے چلا گیا. اب تو اس سے اوپر لا دینیت ہے، لا خدائیت، دہریت، اگنوسٹکس. کبھی آپ میں ان سے بھی ان کا بھی درد محسوس کیا ہم نے کبھی، اللہ ماشاء اللہ. اور سورۃ ناس تک پہنچ جائیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ایک خوبصورت تعلق پیش کرتا ہے مالی قرآن کے اینڈ تک، یعنی فاتحہ میں رشتہ جوڑتا ہے اور سورۃ ناس تک یہ رشتہ جڑا رہتا ہے کہ لوگوں تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا میں، خالق مالک رازق میں، تمہیں میری ضرورت ہے. بس یہ بات دوسروں تک پہنچا دو. میں نے تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بس تم دوسروں کو بھی بتاؤ اور سارے مل کر لا الہ الا اللہ کہو تو فلحون فلاح پاؤ گے. جب یہ بیماری آئی تو ہم نے کیئر نہ کی. اس کے بھی نیچے چلیے، آپ کہتے ہیں اس کو ایک سائڈ پہ کر دے، کفر شرک اور یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی بات ہے، اس کو پیچھے کر دیجیے. ہم اپنے مسلمانوں پہ لے آتے ہیں اپنے آپ کو. نماز دین کا ستون، کوئی دین نہیں ہے نماز کے بغیر. آج امت مسلمہ کا فرد ہونے والا ہر شخص، عورت مرد اور بالغ ہوتا ہوا بچہ خود سے پوچھے، کرونا زیادہ خطرناک ہے یا نماز نہ پڑھنا؟ جہنمی جہنم میں جائیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. سورہ مدثر کی آیتیں بعد میں دیکھ لیجیے گا. کیا کہیں گے؟ کنا لم نک من المصلین. تو کیا کبھی نماز نہ پڑھنے کے اوپر بھی ہراس ہوا، خوف آیا؟ اور اسی طرح چلتی جائیے. یہ ایک سیریز ہے ہماری پوری، کرونا سے بھی خطرناک 7 وائرس، اور اس سے آگے بھی چلتے جائیں گے. تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، صرف علاج کرنا. اس وقت کو رحمت بنائیے، رحمت بنانے کی بجائے. جو بات تکلیف ہے وہ کیا ہے کہ گھر میں رہنا تو ایک نعمت تھی. آپ سے کتنی مدتیں گزرنے کے بعد تو یہ موقع نصیب ہوا کہ ہوم سویٹ ہوم بنے. باپ بھی گھر میں، ماں بھی گھر میں، اور معصوم بچے چھوٹے بڑے گھر میں. کتنے عرصے کے بعد ہر کھانے پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. اور کتنا ہی عرصہ گزرا کہ بچوں کی کلکاریاں بھی ہیں اور ان کی آوازیں بھی ہیں اور بڑے بہن بھائی بھی ہیں اور شور بھی ہے، یہ چپ کرائے میں نے پڑھنا ہے.
कितना प्यारा माहौल हो गया घरों का। घर घर होता है लोगों के साथ। होम स्वीट होम दीवारों और चूने का नाम नहीं है। तो मैं चंद मैसेजेस उन साथियों के लिए जिनके लिए घरों में रहना एक जहमत है। तो हाउ कैन वी हैंडल दिस सिचुएशन। खास तौर पे शौहर बीवी की बात करूंगी, लेकिन वो तमाम साथी जो किसी भी जगह एक घर में हैं, और खास तौर पे यूरोप में जहां घर भी छोटे हों। ज़ाहिर है कि इंसान यकसानियत से थक जाता है, उकता जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कैसे शौहर बीवी इन हालात का मुकाबला करें। तो शौहर और बीवी एक दूसरे का हिस्सा होते हैं, और याद रखिए कि आपस में लड़ते रहे तो एनर्जी तो यहीं जाया हो जाएगी। मुश्किलात से कैसे लड़ेंगे, और खास तौर पर मुश्किलात में कुछ बातों को सामने रखिए। मुस्तकिल घर में रहने से एक दूसरे में कशिश कम हो जाती है, ये फितरी बात है। सारे दिन का थका हारा शौहर घर में आता है तो बीवी भी मुंतजिर होती है, और वो भी देखता है कि सुबह गया था तो घर का क्या हाल था, और अब आया तो घर बिल्कुल ही खूबसूरत होटल की तरह बना हुआ है, वो भी खुश होता है। और फिर थोड़ा सा वक्त बीच में जो मिला उसके बाद दोबारा अगले दिन की फिक्र लगी और सो गए। इसके बरस जब सारा दिन घर में आप एक ही इंसान को देखते हैं तो आप घबराने लगते हैं। ज्यादा वक्त में बातें भी ज्यादा होंगी, मसले भी उठेंगे, मुश्किलात भी होंगी, हो सकता है इख्तिलाफ राय हो जाए। इवन छोटी छोटी बात पे शौहर कहेंगे खिड़की खोलो, वो कहेंगी बंद करें, वो कहते हैं एसी चलाओ, वो कहते हैं मुझे सर्दी लग रही है हीटर चलाओ। तो इसके लिए पहली टिप लीजिए, मसले या मुश्किल को तस्लीम करें, इनकारी न बने। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी मुश्किल को इजी ले लें और झूठी उम्मीदें रखें। शौहर और बीवी में से एक भी मुश्किल हालात को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दोनों इससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक कहते एहतियात करो, दूसरा कहते एहतियात नहीं करनी। तो क्या कीजिए, अगले की पोजीशन को समझिए। घर में जब आवाज ऊंची होने लगे, गुस्सा आने लगे, जरा झगड़े के हालात बनने लगे ना, तो फौरन शौहर सोचे जरा मैं अपनी बीवी को तो समझ लूं, इसका मसला क्या। और इस वक्त घर में से निकल भी नहीं सकते। ये तो ऐसे ना चलते जहाज में कोई कह के खिड़की खोलो मैंने बाहर निकलना, तो हलाकत है। रहना तो घर में ही है। तो समझिए, एक्सेप्ट दिस। बहुत सारे लोग आज भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और माजरत के साथ हमारे अपने मुल्कों के लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। फिर भी दावतें चल रही, फिर भी खाने पीने चल रहे। अल्लाह बचाने वाला है, लेकिन इक़ल व तवक्कल। क्यों घर आपको बोझ लगता है? घर में तो सुकून है। फिर दूसरी बात है कि एक दूसरे को सुने, हमदर्दी के साथ महसूस करके सुने, ताकि दूसरे को सुनाने का फायदा भी हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़ाहिर सुन रहे और दिमाग में दूसरे की बातों को ड्रामा और झूठ कह रहे हैं, ये तो ड्रामा कर रही है, कुछ तो झूठ बोल रहे हैं। बल्कि एक दूसरे की तकलीफ समझकर इसका साथ भी दे, तसल्ली भी दे। मसलन शौहर को माली तंगी है, अब काम पे रोज नहीं जा रहे, तो फितरी तौर पे इंसान समझता है कि पैसे नहीं होंगे, हालांकि जाने पे भी अल्लाह देता है, घर रहने पे भी अल्लाह ही देता है। तरीकेकार फर्क हो जाएगा ना। तो शौहर की माली तंगी है तो बीवी इसको समझे। बीवी को ससुराल की कोई तंगी है तो शौहर उसकी बात सुने। अपनी माँ को प्यार से समझा दे कि आप ज्यादा रोक टोक ना करें, इसको प्यार दें, इसको समझें। फिर इसी तरह एक और काम लीजिए अपने लिए, और वो क्या कि दोनों मुश्किल वक्त में अपना हिस्सा डालें। हमारे यहाँ कहते हैं 1 अकेला 2 11, दोनों अपना कंट्रीब्यूशन डालें तो आसानी होगी। बस माली तंगी है तो मासी को हटाकर बीवी खुद काम कर ले और शौहर घर के कामों में मदद कर दे। फिर इसी तरह एक और टिप लीजिएगा, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो जाइए कि एक को दूसरे से बात करते हुए घबराहट और झिझक ना हो, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, बल्कि इजी गोइंग बनिए। एक दूसरे से एतमाद से बात कीजिए कि वो आपकी बात को और आपकी रिक्वेस्ट को और आपकी डिमांड को सुनेगा, रिएक्शन नहीं शो करेगा। और ये तो असूल साथ रहने वालों के लिए भी। याद है कि साथ काम करने वाले लोग किसी भी टीम के मेंबर्स हों, किसी प्रोजेक्ट के मैनेजर हों, अगर वो एक दूसरे से बात करते हुए घबराएं, डर रहे हैं, खौफ है, पता नहीं अगला क्या कह देगा, हाँ अगला नाराज हो जाएगा, अगला चीख पड़ेगा, तो समझिए कि इट्स नॉट कंफर्टेबल जोन। तो घर को कंफर्टेबल जोन बनाइए।
اس میں بچے بھی دیکھے کہ اب امی اتنی غصے میں، پتہ نہیں امی کو تو غصہ دے، ابو کا تو پارا ویسے چڑھا ہوا ہے، بڑے بچے اور موڈ میں، چھوٹے کسی اور میں، یعنی گھر کو دنگل نہ بنائیے. کیا ہوا گھر ہے، ذرا اپنے گھر تو دیکھیے، کیا لگژریس گھر ہے. یہ کچھ تو نہیں تھا غار میں، یہ تو نہیں تھا خابر کہہ لیجئے کہ کہف کے پاس، اور یہ تو نہیں تھا شاب ابی طالب میں. ائمہ کرام جیلوں میں ڈالے گئے کئی سال تک. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ان جنتی معیش، میری جنت میرے ساتھ ہے. اندر سکون ہوتا ہے نا تو باہر گھبراہٹ نہیں ہوتی. اگر اس گھروں میں ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے نا تو یہ اندر کی انگزائٹی اور گھبراہٹ کی علامت ہے. اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو بھی ایزی. شوہر بھی اپنے مزاج کو ٹھیک کرے کہ اب یہ سارا دن گھر صاف تو نہیں رہنا. پہلے تو آتے ہی بڑے لمیٹڈ ٹائم پہ تھے ایز اے گیسٹ، کھانا بھی ایروسٹس کی طرح سجا ہوا ٹرے میں ملا. اب بچے ہیں، شور ہوگا، کچن پھیلے گا. اب وہ بیگم سے کہ اٹھو کمپیوٹر سے، چلو کچن دیکھو، دیکھو کتنے برتن، میرے کپڑے کدھر ہیں. اٹس اوکے، اٹس اوکے، اٹ شیل پاس سون. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک دوسرے کے پریشان ہونے کے انداز کو سن. ہر بندہ پریشانی کا اظہار مختلف طرح سے کرتا ہے. آپ اپنے 4 بچوں کو دیکھیے، ہر ایک کا ریئیکشن آپ کو مختلف دکھے گا. کوئی پریشان ہوتا ہے تو بالکل چپ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا چیز میں لگ جاتا ہے، کوئی کرنکی ہو جاتا ہے. تو آپ ایک دوسرے کو سمجھیے، اور خاص طور پہ یاد رکھیے کہ مرد حضرات عموماً مشکلات میں چپ ہو جاتے ہیں. ایک چپ لگ جاتی ہے ان کو، کہیں سوچ میں چلے جاتے، تفکرات ذہن میں آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ بیویاں عموماً ایکسپریسو ہوتی ہیں، وہ بولتی رہتی ہیں. تو اب بیوی کو کیا چاہیے کہ ان کو بار بار مجبور نہ کرے، آپ بول کیوں نہیں رہے، آپ کو کیا ہے، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. ان کی حالت کو سمجھیے. اس طرح جب ایک بیوی ٹینشن میں آ کر زیادہ ہی بولے تو مرد اس کو ٹائم دے دے، کوئی بات نہیں، اس کا غبار نکل رہا، نکلنے دیجیے. مسئلہ حل نہ ہو جائے اس کی مدد کیجیے، ڈسکس کیجیے. تو سنیے اور سنائیے، برداشت کیجیے اور برداشت کریں. یہ ہے گھروں کو خوبصورت بنانے کا طریقہ. شاید یہ لاک ڈاؤن ہمیں یہی سکھانے آیا، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے. اس سے فرق بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کے گھر میں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو سمجھیے. پھر ایک ٹپ لیجیے گا اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے، خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں غلطی مان لیجیے. ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہم کوئی غلطی نہیں مانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، میں نے تو آج تک کچھ غلط کیا ہی نہیں. تو اپنی غلطی کو نہ ماننے کے لیے جھوٹ بولنے کی بجائے یا غلط دلیلیں دے کر مزید غلطی کرنے کی بجائے غلطی مان لیجیے. یہ آسان کام نہیں ہے ریئلی. جیسے کھانا کھا کر واپس نہیں لایا جا سکتا نا، اور کبھی آ جائے تو کتنی کمزوری ہوتی ہے. اسی طرح غلطی کرو یا ہو جائے، بات تو چلانا بڑی مشکل چیز ہے. تو آپ اپنی غلطی مانیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا ساتھی بھی آپ سے مطمئن، آپ کے بچے بھی مطمئن، گھر کا سکون بھی ہے. ایک اور کام بہت ہوتا ہے جب بھی کبھی مسائل اٹھتے ہیں، اور وہ کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے ہیں. بس دیکھیں گاڑی چل رہی ہے، آپ مزے سے پیچھے انجوائے کر رہے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ بھائی شکریہ آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ. اللہ اکبر کبیرہ. اور ذرا سی گاڑی میں جھٹکا لگا، ہو سکتا ہے سامنے کوئی بمپ ہو اور ڈرائیور نے نہیں دیکھا، پیچھے بیٹھے سب بولیں گے دیکھ کے چلنا تھا، پیچھے کر لینی تھی. تو یاد رکھیے، چاہے کسی کی بھی غلطی ہو، مشکل وقت دوسرے کو بلیم کرنے کا نہیں ہوتا. اس وقت دونوں نے مل کر حل کی طرف جانا ہے. آپ ذرا سے خاموش تو رہ کر دیکھیے، دوسرے کو خود غلطی کا احساس ہو جائے گا. یہ نہ کہ یہ غلطی مانے، اب یہ مجھے منائے، یہ کیوں چیز ہے، رات گئی بات گئی، چھوڑ دیجیے. اس نے مجھے کیوں تانا دیا، یہ ٹوسٹ کیوں جل گیا، یہ مجھے کیوں مجبور کر رہی ہے کھانے پہ. جانے دیجیے، ریلیکس ہو جائیے، اللہ بھی تو بہت ساری سنتا ہے آپ کی میری. تو خود آگے بڑھیے. ساتھ رہنے والے کبھی بھی 100% فلمی ماحول میں نہیں رہ سکتے، رومانٹک ماحول نہیں ہو سکتا. گھر ہے، یہ کچھ کسی فلم کا یا ٹی وی کا اسٹوڈیو تو نہیں ہے.
تو چلیے کوئی بات نہیں, کبھی آپ جیتے کبھی ہم جیتے, آپ کی بھی جیت ہماری, آپ کی بھی میری بھی آپ کی, ٹپ لے لیجیے, ون ون کیجیے, آپ بھی جیتتی ہے ہم بھی جیتے. یہ کیا مزہ ہے کہ آپ جیتے تو ہم ہارے, ہم ہارے تو آپ جیتے, یعنی ہر وقت ایک ہوتا ہی رہے. تو ون ون کیجیے, یا پھر لوز لوز. گھر کے دو بڑے ممبر شوہر اور بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں, دوسرے کو ہرائیں گے. سب جی ٹھیک ہے, جی الحمدللہ بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں جو استاذہ نے ہم سے شیئر کی ہیں, اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید میرے بارے میں تو نہیں, استاذہ کو سب کچھ بتا دیا گیا کہ یہ سب ٹپس میرے لیے ہیں, یعنی سچویشن کو بہتر بنانا نا. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. ابھی ذرا کال کٹ گئی ہے, تو جو کچھ استاذہ نے ہمیں بہت اچھے مفید ٹپس دیے اس سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے, تو ہم اس پر بات کرتے ہیں. شفقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں نے تو سارے جلدی جلدی لکھ لیے اس لیے کہ بار بار دیکھنے کی. اور سب سے زیادہ جو بات مجھے یہاں پر اپنے لیے پسند آئی وہ یہ کہ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر باہر سے کام سے آیا ہے اور اس کی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, کام پہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, ہم بار بار پوچھتے ہیں آپ ٹھیک ہے, اچھا آپ میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرنا چاہتے, اچھا آپ مجھے بتائیں تو صحیح, بجائے اس کے کہ اوکے سٹ ڈاؤن, چائے لینی ہے, سب سے پہلے چائے پئیں, بیٹھے پانی پئیں, کچھ لیں. اور دیکھیں ہمیشہ, اچھا میں ہمیشہ ایسے مسئلوں کو ایسے ڈیل کرتی ہوں, فوراً دیکھتے ہی میں کہتی ہوں, میں بھی بہت کم کوئی مسائل جو ہوتے ہیں نا, جیسے ہم کمیونٹی میں کام کرتے ہیں تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ اب ان کا مسئلہ گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, تو نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں یہی ٹپ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا بیٹوں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ, یہ کہ اگر وہ نہیں بتانا چاہتے تو مجبور نہیں کرنا چاہیے, کہ جب وہ ریڈی ہوں گے تو وہ خود ہی بتا دیں گے. اور پتہ شیئر کرنے میں ویسے الحمدللہ عورتیں ذرا ہوتی ہیں کہ چھپانے میں ہوشیار, لیکن مرد نہیں چھپا سکتے, وہ تھوڑی دیر کے بعد بتا ہی دیتے ہیں کہ آج کیا ہوا تھا. تو ناظرین یہ بہت اچھا ٹپ ہے جو ابھی ہمیں ملا, اور یہ کہ وقت کو ہم پازیٹیو بنائیں. جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب ہمارے اندر سکون ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں لگتا. کہ الحمدللہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. یہ آزمائش آئی ہے تو اس سے مومن جو ہے وہ خوشی اور غم دونوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے میرے درجات بلند ہونے ہیں. اور اگر مشکل ہے تو صبر کرتا ہے, اگر خوشی ہے تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول بھی نہیں ہو جانا ہم نے, ہے نا. تو ہم نے اس آزمائش سے کیسے گزرنا ہے ایسے کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے, گھر میں بچوں کے ساتھ, خاوند کے ساتھ زیادہ وقت گزر رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ عورت اور مرد دونوں کی نیچر میں فرق ہے, دونوں کا ہے, بالکل صحیح. تو اس چیز کو اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے, جی صحیح, کیونکہ تجربے سے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اور سننے سنانے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا جائے, بچوں کے بھی مزاج کو سمجھا جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل. یہ تو میں سب کہتی ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ بچوں کو کیسے سمجھا جائے نا. اچھا ان پر ہم دیکھیں بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. گیو اپ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ I don't want to talk about it, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن پور ہسبینڈ اس کو نہیں ہم چھوڑتے جب تک کہ وہ اس سے ہم پوچھ نہیں لیتے کہ مسئلہ کیا ہے. تو وہی ٹپ ہمیں شوہر کے ساتھ بھی اپنے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے نا, تو میں سمجھتی ہوں دوبارہ اپنے اوپر بات لے جانی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم نہیں بتانا چاہتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, یا جہاں پر ہم کام کرتے ہیں بٹوین اس اینڈ کولیگس ہمارا مسئلہ ہے, ہم کیوں گھر والوں کو پریشان کریں یا ایسے. اور پھر ان چیزوں سے انسان دیکھے کہ وہ سچویشن بہتر ہو جاتی ہے. اچھا ایک بہت ہی اچھی بات میں آپ سے شیئر کروں, وہ یہ کہ جیسے میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ابھی تک کہ کرونا والا معاملہ کیوں ہوا,
تو اس میں ایک دن بس ایسے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ میری نیچر تھوڑی سی یہ ہے کہ رزلٹ تک پہنچا جائے. وائی دس از ہیپن، کیوں ہوا ایسا، کیوں ہوا ایسا. کبھی اپنے آپ کو اور کبھی ہول آن دا، جیسے میں تو ڈکٹیٹر ہوں کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ کیوں ہوا، یہ ہوا وہ. تو مجھے اتنی خوبصورت دعا، اور یقین مانے میں وہ اتنی پڑھتی ہوں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. الحمدللہ. یعنی کہ دیکھیں ہم جو فیصلے پہ پہنچتے ہیں نا، ابھی میں آپ سے کہوں گی شفقت بہن میری یہ دعا کرے، اچھا دوسرے دن کہوں گی پھر دعا کرے، وہ پہلے دن والی اور ہوگی، پھر دوسرے دن والی اور ہوگی، پھر تیسرے دن والی اور ہوگی، ڈفرینٹ سچویشن. جی اچھا. اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر ہم سوچتے ہیں بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ وہ ایسے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے قبول کر لے. جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اپنی مرضی کے مطابق دعاؤں کو قبولیت چاہتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا ہے. اور جو آپ نے دعا بھی بتائی ہے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ امور کلیہا، کہ میرے تمام امور جو ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ استاذہ دوبارہ آن لائن ہیں، تو آئیے ہم استاذہ سے اور مفید باتیں سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کے جو سوال ہیں آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو موقع دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی یہ بتائیے کہ کب کٹ ڈاؤن ہوا، کتنا سناتے ہیں؟ جی ہم یہ کہ اب بار بار اپنی نہیں سنانی چاہیے. تو یہاں پہ ابھی ہم تھے کیونکہ میں نوٹ کر رہی تھی تھوڑے سے نقطے، اور اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. استاذہ جی جہاں آپ ٹپس بتا رہی تھی نا جی وہاں پہ 1 اور 5 کے، تو ان میں سے میرا حال 6 یا 7 تھا. ہاں جی ویسے میں نے تو مسئلہ کافی پورا کر دیا، اور آپ تو پھر آپ میرے دوسرے نمبر پہ مجھے الرٹ دیجیے، مجھے تو نہیں پتا تھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں خلاصہ کر دیتی ہوں ساری چیز کا. جی صحیح صحیح. اور آپ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. آمین. تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو گیا تو چلے گا، آپ 1-8 منٹ بات کریں تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے کرتے ہیں دوبارہ. تو انشاءاللہ استاذہ ہمارے ساتھ رہیں گی. ایک کویسچن کیا تھا کسی نے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. تو ہم استاذہ کی بات کوئی آپس میں شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اور وہ کیوں ہوا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے گیس لگاتے رہتے ہیں. اس میں سے خیر دیکھیں اپنے جی بالکل، کہ میرے لیے اس میں کیا خیر اور بھلائی تھی. اگر اس میں میرے لیے آزمائش ہے تو میرے درجات کیسے بلند ہوں گے. میں نے صبر کرنا ہے، شور شرابات شکوے شکایتیں نہیں نا کرنی، یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا، تو اس میں اپنے لیے خیر ڈھونڈی. جی اور اس ساری سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم واقعی میں اپنے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ریزلٹ تک پہنچے، کیوں، وائی دس از ہیپن، ہم گناہگار، ہمارے گناہوں کی سزا. سردی لگ رہی ہے، ہیٹر چلاؤ. تو اس کے لیے پہلی ٹپ لیجیے، مسئلے یا مشکل کو تسلیم کریں، انکاری نہ بنے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی مشکل کو ایزی لے لیں اور جھوٹی امیدیں رکھیں. شوہر اور بیوی میں سے ایک بھی مشکل حالات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو دونوں اس سے مقابلہ کرنے تیار نہیں ہوں گے. ایک کہتا ہے احتیاط کرو، دوسرا کہتا ہے احتیاط نہیں کرنی. تو کیا کیجیے، اگلے کی پوزیشن کو سمجھیے. گھر میں جب آواز اونچی ہونے لگے، غصہ آنے لگے، ذرا جھگڑے کے حالات بننے لگے نا، تو فوراً شوہر سوچے ذرا میں اپنی بیوی کو تو سمجھ لوں، اس کا مسئلہ کیا. اور اس وقت گھر میں سے نکل بھی نہیں سکتے. یہ تو ایسے نا چلتے جہاز میں کوئی کہے کہ کھڑکی کھولو میں نے باہر نکلنا، تو ہلاکت ہے. رہنا تو گھر میں ہی ہے. تو سمجھیے، ایکسپٹ دس. بہت سارے لوگ آج بھی نہیں ایکسپٹ کر رہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارے اپنے ملکوں کے لوگ نہیں ایکسپٹ کر رہے. پھر بھی دعوتیں چل رہی، پھر بھی کھانے پینے چل رہے. اللہ بچانے والا ہے، لیکن عقل و توکل. کیوں گھر آپ کو بوجھ لگتا ہے؟ گھر میں تو سکون ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ایک دوسرے کو سنیں، ہمدردی کے ساتھ محسوس کر کے سنیں، تاکہ دوسرے کو سنانے کا فائدہ بھی ہو. اور
اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر سن رہے ہیں اور دماغ میں دوسرے کی باتوں کو ڈرامہ اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تو ڈرامہ کر رہی ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تکلیف سمجھ کر اس کا ساتھ بھی دے، تسلی بھی دیں. مثلا شوہر کو مالی تنگی ہے، اب کام پہ روز نہیں جا رہے تو فطری طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے، حالانکہ جانے پہ بھی اللہ دیتا ہے، گھر آنے پہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، طریقہ کار فرق ہو جائے گا نا. تو شوہر کی مالی تنگی ہے تو بیوی اس کو سمجھے، بیوی کو سسرال کی کوئی تنگی ہے تو شوہر اس کی بات سنے، اپنی ماں کو پیار سے سمجھا دے کہ آپ زیادہ روک ٹوک نہ کریں، اس کو پیار دیں، اس کو سمجھیں. پھر اسی طرح ایک اور کام لیجیے اپنے لیے، اور وہ کہ دونوں مشکل وقت میں اپنا حصہ ڈالیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک اکیلا 2 11، دونوں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں تو آسانی ہوگی. مثلا مالی تنگی ہے تو ماسی کو ہٹا کر بیوی خود کا گھر کے کاموں میں مدد کر دیں. پھر اسی طرح ایک اور ٹپ لیجیے گا، ایک دوسرے کے لیے کمفرٹیبل ہو جائیے، کہ ایک کو دوسرے سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ اور جھجک نہ ہو، وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، بلکہ ایزی گوئنگ بنیے. ایک دوسرے سے اعتماد سے بات کیجیے کہ وہ آپ کی بات کو اور آپ کی ریکویسٹ کو اور آپ کی ڈیمانڈ کو سنے گا، ریئیکشن نہیں شو کرے گا. اور یہ تو اصول ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی ہے. یاد رکھیے ساتھ کام کرنے والے لوگ کسی ٹیم کے ممبرز ہوں، کسی پروجیکٹ کے مینیجر ہوں، اگر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے گھبرائے، ڈر رہے ہیں، خوف ہے، پتہ نہیں اگلا کیا کہہ دے گا، اگلا ناراض ہو جائے گا، اگلا چیخ پڑے گا، تو سمجھے کہ اٹس ناٹ کمفرٹیبل زون. تو گھر کو کمفرٹیبل زون بنائیے. اس میں بچے بھی دیکھے کہ اب امی اتنی غصے میں، پتہ نہیں امی کو کچھ کہا تو غصہ ہی نہ آ جائے، ابو کا تو پارا ویسے چڑھا ہوا ہے. بڑے بچے اور موڈ میں، چھوٹے کسی اور میں، یعنی گھر کو دنگل نہ بنائیے. کیا ہوا گھر ہے، ذرا اپنے گھر تو دیکھیے کیا لگژریس گھر ہے، یہ کچھ تو نہیں تھا گھر میں، یہ تو نہیں تھا ثابت، کہہ لیجیے کہ کے پاس یہ تو نہیں تھا زیادہ مثالیں میں کرام جیلوں میں ڈالے گئے، کئی سال تک ہم اتنا ٹینجر ہے، وہ کہتے ہیں جنتی معائش، میری جنت میرے ساتھ ہے. اندر سکون ہوتا ہے نا، تمہارے گھبراہٹ نہیں ہوتی. اگر آپ گھروں میں ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے نا، تو یہ اندر کی انزائٹی اور گھبراہٹ کے علاوہ ہے. اور اللہ دے دے اللہ کی تسلیم خوب چال لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون دیتا ہے. تو بھی شوہر بھی اپنے مزاج کو ٹھیک کرے. کیا یہ سارا دن گھر صاف تو نہیں رہنا، پہلے تو واقع بڑے لمیٹڈ ٹائم پہ ایسا گیا، کھانا بھی روسٹر کی طرح سجا ہوا ٹرے میں میرا. السلام علیکم استاذہ. اب وہ بیگم سے کہ اٹھو کمپیوٹر سے، چلو کچن دیکھو. السلام علیکم استاذہ. استاذہ آواز بہت کلیئر نہیں آ رہی ہے، تو ریسیپشن شاید ویک ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم جہاں سے اس کو یہ ہوتا ہے نا، ٹیکنالوجی میں کبھی کبھی خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ریسیپشن ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہمارا وقت بھی تھوڑا کم رہ گیا، تو آپ کے کچھ سوال ہم لکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ دوبارہ سے بتا سکتے ہیں، اور ہم استاذہ کو دوبارہ آن لائن لائیں گے، آج نہیں لیکن کسی دوسرے ٹائم پہ، اور آپ پھر ان سے سوال کر سکتے ہیں. تو آج کی اتنی امپورٹنٹ باتیں جو واقعی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہم نے سنی، اور ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت غور سے سن رہے ہوں گے، اور اپنی سچویشن کو، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، یہ تو زندگی کے صرف کرونا سچویشن نہیں بلکہ عام زندگی کے لیے ٹپس ہیں نا، کہ آپس میں گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. تو یہ چاند ایک باتیں تھیں جو ہم نے استاذہ سے سنی، اور اب ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اور شیئر بھی کرنا چاہیے. بچوں کو بھی ساتھ میں لائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں، ان کو بھی ساتھ میں لائیں. بالکل، کہ وہ بچے والدین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ بچے بیٹھے بیٹھے ٹی وی اگر دیکھتے رہے یا کمپیوٹرز پہ یا ٹیبس پہ بیٹھے رہیں گے، ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے، دوسرا بچوں کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں نہ ہوتے اتنا، تو پھر اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، گھبرائے سے رہتے ہیں. تو اسکرین کے سامنے بھی لمیٹڈ ٹائم ہونا چاہیے نا، کہ 2 یا 3 گھنٹے صرف گزاریں، پھر آئیں، والدین آپس میں بات کریں،
इकट्ठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताजा दोबारा ऑनलाइन है। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा, आपसे बात होगी तो इंशाल्लाह आप बोलिए उस्ताजा जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप बताइए, आपके पास आवाज ठीक है? जी हमारे पास आवाज़ बिल्कुल ठीक है, हम आपको बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। उस्ताजा जी एक सवाल भी है, तो आप दुआ से पहले वो सवाल मैं आपको बता देती हूँ। उम्मीद है हमारे नाजरीन सुन रहे होंगे और जिन्होंने ये सवाल किया है तो वो भी सुन रही होंगी। उन्होंने कहा कि इशा की नमाज से पहले अगर सो जाएं और फिर फजर से करीब आंख खुले तो क्या वो नमाज हम कज़ा पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? जी आपका सवाल मैं दोहरा देती हूँ ताकि सही जवाब मिले। कि आपने कहा कि अगर ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गए और फजर के करीब आंख खुली तो फिर हम उस नमाज का क्या करेंगे? जी क्या यही सवाल था आपका? जी बिल्कुल सही। जी तो इसके लिए देखिए कि अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी के साथ भी ऐसा मामला ना हो कि उसको किसी मजबूरी की वजह से ईशा से पहले सोना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईशा के बाद यानी जागना और प्लस है कि ईशा की नमाज पढ़े बगैर सोना ये नापसंदीदा है। यार एक इंसान सारे दिन का थका हारा होता तो बिस्तर पे लेटते नींद आती है, लेकिन अगर ऐसा कभी हो गया नींद के गलते से या किसी वजह से, फौरन नमाज पढ़िए। जब भी रात को आंख खुलेगी अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि इस कमी कोताही से दरगुजर करे तो आप फौरन नमाज पढ़ेंगे। और खुदा न खास्ता अगर फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया फिर क्या करें? फौरन फजर की नमाज फर्ज के साथ अदा कीजिए और साथ ही फिर ईशा के भी पढ़िए। और आइंदा वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, पूरी कोशिश करें, अल्लाह ताला आसानी का मामला करे, अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। उस्तादा जी एक और सवाल है। जी जी आप मौजूद हैं? एक और सवाल है, जैसे रात को बहुत थक जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर 4 तरावीज़ पढ़ी और बहुत थक गए और नींद आ रही है तरावी में, तो क्या थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिया या किचन में थोड़ी सी वॉक कर ली या इस तरह, तो उसके बाद फिर दोबारा से तरावी शुरू कर लें या क्या करना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। देखिए कि हमारे यहाँ बहुत ही अपने तरीके से हम लोग ये बातें करने के आदी होते हैं। आप मजबूरी नहीं, आम बगैर किसी मजबूरी के भी 2 तरावियों के बीच में यदि 2 पढ़ ली या बदली 2 पढ़नी है इसमें गैप ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 या 4 तरावी रात को शुरू में पढ़ लें, फिर आप आराम करें। सहरी के वक्त जब उठते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए तो आधे पौने घंटे का मार्जिन रखिए, बाकी तरावियां वहां पढ़ लीजिए, कोई हरज नहीं। और जो खास तौर पे आपने पूछा है कि बीच में अगर पानी पी लिया उठ के किचन में चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। नफिल इबादत है तो खुशू और खुदू से पढ़ेंगे तभी फायदा होगा, तो आप जा सकते हैं, बीच में से जाए नमाज छोड़ सकते हैं। अच्छा एक और इसी से लिंक करदा सवाल है उस्ताजा जी, वो ये कि मिसाल के तौर पर आपने इरादा किया कि आपने 8 तरावियां पढ़नी है, लेकिन आप पढ़ सकते 2 नफिल और पढ़ सकते, 4 नफिल और पढ़ सकते। उसके जब वितर पढ़ेंगे तरावीज़ के बाद, तो मिसाल के तौर पर 8 तरावी पढ़ ली, फिर हमारा दिल है कि हम थोड़े से नफिल पढ़ लें और फिर उसके बाद फिर वितर बाद में पढ़ें या अपनी तरावी को मुकम्मल करके वितर पढ़ने के बाद फिर बाद में नफिल पढ़े जाएं? आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर 11 रकत पढ़ते थे। ये तो मारूफ है शुरू से हमारे कल्चर में कि 11 रकत होते हैं तहज्जुद के। अब उसको अगर आप यूं समझ लीजिए कि 2-2 करके 10 नफिल होते थे और 1 वितर है। हमारे कल्चर में जो तरीका है वो ये है कि वो आखिरी 2 को वितर से मिलाकर 3 वितर का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इस तरह समझ लें तो फिर क्या होता है कि 8 नफिल हैं पहले और 3 वितर है। अब आइए रमजान पे आम दिनों की तहज्जुद, जिसको आप क़यामुल लैल भी कह सकते हैं, तहज्जुद भी कहते हैं, रमजान में तरावीह कहलाती है। तो आम दिनों की जो तादाद थी वही रमजान में भी है। अब रह गई बात कि आप तरावीह पढ़ चुके, अब उसके बाद आपने कुछ मजीद नफिल पढ़ने हैं। अगर तो आप वैसे कोई अपने तौर पे नफिल पढ़ना चाहते हैं, मतलब इस्तिखारा करना है किसी चीज का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वितरों से पहले पढ़ लीजिए, वितरों के बाद पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन आम तौर पे अगर सिर्फ इसलिए कि मैं ज्यादा नफिल पढ़ लूं तो उसका फिर बहुत ही बेहतर तरीका यह है कि आप तरावी के नफलों को लंबा कर लें। तरीकाकार क्या, आप कुरान पाक मुसहफ में से पढ़ लीजिए, यदि नहीं कि ज्यादा कुरान पढ़कर
کم رکعتیں پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ زیادہ گنتی کرنے میں. اور آپ نوافل پڑھیں کہ میں تراویح کے بعد وطر اور وطروں کے بعد کچھ نفل پڑھ لوں, تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. نہیں بھی سمجھ سکے تو اس میں ہمارے پاس الحمدللہ پورا ایک ٹاپک ہے نماز کی بک کے اندر, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیا جا سکتا ہے. آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے تو آپ کو اس کا لنک اور جو بھی اس کا اسٹڈی مٹیریل ہے وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ استاذہ جی, آپ نے بہت کارآمد باتیں اور عام زندگی سے ریلیٹڈ باتیں آج ہمیں بتائیں, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی ضرور لیتے رہیں گے, اور آپ دعا کروا دیجئے. جی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. واسطہ جزا اللہ تعالیٰ آپ سب سے آواز کا ملی تھی تو میں نے اس کے بیچ میں 2 پروگرام جو ہمارے اس وقت رمضان اسپیشل کے چل رہے اس کا تذکرہ کیا تھا. تو ابھی جلدی میں جاتے جاتے بس ایک لنک یاد رکھ لیں, اس پہ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ملے گا, nurulquran.com. اگر آپ اس ویب سائٹ تک پہنچ جائیں, این کے بعد یو لگے گا, نور کا لفظ ڈبل او سے نہیں ہے, یو سے. تو اس میں مین پیج پہ آپ کو رمضان کا ایک بینر ملے گا, اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہیں. اور اگر آپ کو آسان لگے تو یوٹیوب کے تھرو آپ سرچ کر لیں. ہمارے چینل کا نام ہے نور القرآن ٹی وی, ایک ہی لفظ ہے NURULQURAN ٹی اور وی. اس میں الحمدللہ آج کل لسٹ میں آپ کو اوپر ہی دیکھیں گے, صبح میں ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اور شام میں ایک شارٹ سیشن جو بھی آج انشاءاللہ بھی آپ لوگوں کے سیشن کے تقریباً 2.25 گھنٹے کے بعد ہوگا 5:45 UK ٹائم. تو باقی چیزیں آپ انشاءاللہ اس سے سرچ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کو راستہ کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ایسے سورسز پیدا کر دیتے ہیں کہ جن سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اور واقعی میرے لیے تو ایک یہ رول ماڈل ہیں, اور میری بڑی خوش قسمتی رہی ہے ان کے ساتھ رہنے کا بھی مجھے موقع ملا. اور آئندہ بھی یہ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے حالات پیدا کرے کہ میں ایسے لوگوں کے میں بھی بہت کلوز ہوں ان کے ساتھ الحمدللہ. جی nurulquran.com کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں الحمدللہ. گروپس میں واٹس ایپ گروپس بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر کسی نے کرنے ہیں تو ان میں بھی ریکارڈنگز آتی ہیں ڈیلی. اینڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم آپ کا. اب ناظرین ہمارا ٹائم آج بہت ہی جلدی پورا ہو گیا, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کو اپنے پروگرام کے ساتھ رمضان ود المیزان. رمضان ٹی وی آپ کا ٹی وی, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, آپ سب اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوائن ہوتے رہیں. دین کا کام کرنے والوں کو ان کی مدد کرنا, ان کے لیے دعائیں کرنا, اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا. اور یہ ہمیشہ سے میرا بھی طریقہ رہا ہے, جہاں دین کا کام ہو تو جلدی سے شہادت دے دیں دین کا کام کرنے والوں کو. اور یہ کہ ان کے ساتھ ہمارا جتنا وہ کام ان کا بڑھے گا تو بس ہمیں ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ, دعا کے ساتھ, اچھے سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں بھی آپ ضرور فون کے ذریعے بھی حصہ لے سکتے ہیں. اور آپ اس چینل کو آگے خود سبسکرائب کریں اور دوسروں کو آگے فارورڈ کریں, تو یہ کام اس طرح بڑھے گا جیسے ہماری نسلیں بڑھ رہی ہیں. اس طرح کے کاموں کے ذریعے سے دین ان تک پہنچے گا. آپ لوگ جی فاستبقوا الخیرات, جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہو رہا ہو, جیسے رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ والوں نے شروع کیا ہے, تو فاستبقوا الخیرات کہ دوسروں تک خیر اور بھلائی کا پیغام پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بے شک بے شک. آپ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.